आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो शब कदर के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि शब कदर आखिरी अशरा की ताक रातों में किसी एक रात में भी हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से क्या फरमाया कुरान करीम में, इसका हमें सबूत कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है, इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में हम जानेंगे। और वो लोग जिन्होंने शब कदर को पाया, उनके तजर्बात क्या रहे और किस तरह से ये दुआओं की कबूलियत की रात है और मगफिरत की रात है। और इस रात को अल्लाह करीम ने किस तरह से फरमाया कि ये हज़ार महीनों से बेहतर है। इंशाल्लाह मुकम्मल इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम मुकम्मल इसके फ़ज़ीलत के साथ-साथ इसके वो वाक़यात जो लोगों के मुशाहिदात के मुताबिक है, वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि जितने भी सुनने वाले हैं वो एक मर्तबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु कहकर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। शब कदर की फ़ज़ीलत के हवाले से कुरान करीम में फ़रमाया जाता है, अल्लाह ताला सूरह क़द्र की आयत 1 ta 5 में फ़रमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो शब कदर क्या है। शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम लेकर उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है तलुए फजर तक। ये इसका तर्जुमा है। अब इसको हदीस मुबारका से भी जान लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी हैं, फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब कदर में इबादत करे, इसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसी तरह से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि शब कदर वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ज़मीन पर अपना फ़ैसला नाज़िल फरमाते हैं। जैसे कि कुरान करीम के ऊपर आयत में भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि इस रात में जिब्राइल और फरिश्ते अपने रब के हुक्म से हर काम लेकर उतरते हैं। इस हदीस ने वाज़ेह फरमा दिया, यानी ये तफ़सीर में कि अल्लाह ताला ज़मीन पर अपना फ़ैसला नाज़िल फ़रमाते हैं। रिज़्क, मौत, ज़िंदगी, बारिश, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब के फ़ैसले होते हैं। इस रात फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं और नेकियों के दफ़्तर तैयार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर के हवाले से जिन रातों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रातों को मुतय्यन किया, उसके हवाले से बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मिलती है, शब कदर को रमज़ान की आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रातों में। 21वीं शब के इबादात क्या हैं और इस रात में आपने क्या अमल करने हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपसे मुकम्मल इसका वजीफ़ा जो है वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपसे एक हदीस मुबारका जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जन्नत के हवाले से। और ये हदीस जो है मुकम्मल तौर पर ज़िक्र की जाती है रमज़ानुल मुबारक की पहली रात से, कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जो रमज़ान के आखिरी दिन तक बंद नहीं किए जाते। हर रात एक मुनादी निदा देता है, ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़ और ए शर के चाहने वाले बाज आ जा। और अल्लाह ताला बहुत से लोगों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाते हैं और ये रमज़ान की हर रात में होता है। और जब रमज़ान की आखिरी रात आती है तो इन सबको बख्श दिया जाता है। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या ये शब कदर है? आपने फरमाया नहीं, बल्कि मज़दूर को इस वक्त मुकम्मल मज़दूरी दी जाती है जब वो अपना काम पूरा कर लेता है। रमज़ान की पहली रात से आखिरी रात तक यानी रहमत के दरवाजे खुलते हैं। हर रात नेकी की दावत दी जाती है। हर रात बहुत से लोग जहन्नुम से आज़ादी पाते हैं। रमज़ान की आखिरी रात अल्लाह ताला तमाम रोज़ेदारों को बख्श देते हैं। आखिरी रात की मग़फ़िरत बतौर इनाम दी जाती है, जैसे मज़दूर को काम मुकम्मल होने पर उजरत दी जाती है। बहुत ही खूबसूरत ये एक रात है शब कदर, जिसमें अल्लाह ताला ने मुकम्मल लोगों को
اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو آپ اس کی جو کچھ علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جب آپ یہ علامات دیکھیں تو آپ جان لیجئے کہ یہ رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ اب اس کی علامات میں سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ رات پرسکون اور پرامن ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر ہے بہت گرم ہوتی ہے، نہ بہت سرد بلکہ متعدل ہوتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ اس میں آسمان صاف ہوتا ہے، نہ بادل ہوتے ہیں، نہ بارش، نہ تیز ہوائیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جاتا ہے کہ چاند صاف اور چمکدار ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق اس رات کو چاند ایسا ہوتا ہے گویا صاف پلیٹ جیسا ہو، دل کو سکون اور روح کو نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ صبح سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے مسلم شریف میں فرمایا کہ اس کی صبح کو سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے گویا تشت جیسا ہوتا ہے۔ شب قدر کو پانے والوں میں چند جو میں آپ سے واقعات میں نے آپ سے کہا تھا میں ذکر کروں گی، تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور وظیفہ جاننے سے پہلے ان لوگوں کے مشاہدات اور واقعات کو ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ اس کو غور اور توجہ سے سنیے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب قدر میں ان پر ایسا سکون اور رقت طاری ہوئی کہ سجدے میں چلے گئے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ ان کے چہرے پر کئی دن تک ایسی نورانیت قائم رہی جو معمولی دنوں میں نہ ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق شب قدر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دعا میں اس قدر محو ہو جاتے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ پوری رات کمر سیدھی نہ کرتے، اور اس کے شاگرد کہتے کہ اس رات اس کی آواز میں ایک خاص لرزش اور نور ہوتا جو باقی دنوں میں نہ ہوتا۔ اسی طرح سے چند عام لوگوں کے مشاہدات بھی میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ ایک نوجوان جو حافظ قرآن ہے اس کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک رات عجیب سکون سا محسوس ہوا، مسجد میں تلاوت ہو رہی تھی اور دل پر ایک نور سا اتر رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی نہ دل اداس تھا، بس ایک بے اختیار کیفیت میں تھا۔ اس رات میں نے دعا میں رونا شروع کیا اور مجھے لگا جیسے کوئی میری بات سن رہا ہو۔ جب صبح ہوئی تو سورج بالکل تشت جیسا تھا بغیر کرنوں کے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہی شب قدر تھی۔ اسی طرح ایک خاتون کا تجربہ ذکر کیا جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے کہ میں کئی سال سے بے اولاد تھی۔ رمضان کی شب قدر میں 27ویں شب میں دل ٹوٹ کر جو ہے اللہ سے دعائیں مانگنے لگی، اور رات عجیب سی تھی، دل بہت نرم ہو گیا، آنکھیں بے اختیار بہتی رہیں۔ میں نے اپنی حاجت رو رو کر کہی، اگلے ماہ اللہ نے کرشمہ دکھا دیا، میں امید سے تھی، یقیناً وہ رات شب قدر تھی۔ ایک گناہگار کی توبہ کے حوالے سے واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان تھا۔ رمضان کی ایک رات دل پر بوجھ محسوس ہوا، مسجد گیا، نماز پڑھی، پہلی بار دل سے اللہ کو پکارا، سجدے میں بے خود ہو گیا۔ جب سر اٹھایا تو دل ہلکا ہو چکا تھا، آنکھیں تر تھیں، دل میں نور تھا۔ اس کے بعد زندگی بدل گئی، مجھے یقین ہے وہ شب قدر تھی، میری نجات کی رات۔ ایک بزرگ کی روحانیت کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، میں ہر سال رمضان میں شب بیداری کرتا ہوں، لیکن ایک سال 25ویں شب کو ایسا نورانی سکون محسوس ہوا کہ ساری رات لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ آسمان بالکل صاف، دل کی حالت بدلی ہوئی اور فضا میں خوشبو سی تھی۔ فجر کے وقت سورج کی روشنی نرم تھی، اسی رات میری دعائیں قبول ہوئیں۔ ایک نوجوان لڑکی کے خواب کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، رمضان کی ایک رات میں تہجد پڑھ کر کہتی ہے کہ میں سو گئی، خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی ہستی آ کر کہتی ہے دعا مانگو، یہ شب قدر ہے۔ میں گھبرا کر جاگی، دعا میں لگ گئی، وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کے بعد میری زندگی میں سکون آ گیا جو کبھی بھی نہیں تھا۔ اب شب قدر کی صرف علامتوں سے نہیں، دل کی کیفیت، آنسو اور روح کی گواہی سے بھی پہچانی جا سکتی ہے۔ جب انسان کا دل ٹوٹ کر اللہ کو پکارے اور دل کو عجیب سا نورانی سکون ملے، سمجھ لیجئے شب قدر کی روحانی ہوا آپ کو چھو کر گزر گئی ہے۔ یہ تمام تر واقعات ذکر اس لیے کیے ہیں کہ کسی کو کوئی بھی رات مل سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ 21، 23، 25، 27، 29 اس میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس رات میں ہر رات جو ہے مطلب کہ ان طاق راتوں میں ہر رات کو عبادت میں گزارے، ہو سکتا ہے وہ شب قدر ہو اور آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں، اور اللہ کریم آپ کے نصیب میں رزق، مال، دولت، عزت، شہرت، پیسہ، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں وہ لکھ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس رات میں یہ وظیفہ میں آپ سے ذکر کری ہوں 21ویں شب کی عبادت کے حوالے سے۔ ویسے تو کوئی خاص عبادت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، لیکن
پھر بھی ہر وقت کو عبادت میں گزارنے کے لیے کچھ وظائف جو وہ ذکر کیے جاتے ہیں، تو آپ نے بھی یہ کر لینا ہے۔ آپ نے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القدر اور 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے یہ 4 رکعت آپ کے مکمل ہو جائیں گے عام نماز کی طرح۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القدر اور 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ چاہے تو ایک تسبیح کر لیں، جتنا آپ سے ہو سکے اس کی آپ ایک تسبیح کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شب قدر قرآن کی رات ہے، اس رات قرآن کی تلاوت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ استغفار اور تسبیحات کے حوالے سے کہ آپ نے کون سا استغفار کرنا ہے، تو سب سے بہترین یہی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، اور تسبیحات میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے تہجد میں، سحر کے وقت۔ اس کے علاوہ شب قدر کی جو خصوصی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتلائی تھی، وہ لازمی پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ تو انشاءاللہ یہ آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، اور مکمل میں نے آپ سے معلومات جو ہے وہ ذکر کر دی ہیں، تو آپ نے انشاءاللہ اس کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو آپ کا دل ہو۔ جب انسان دل ٹوٹ کر اللہ کو پکارے، دل کو عجیب سا نورانی سکون مل جائے، تب اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو لازماً سنتے ہیں۔ کبھی کبھی راتیں معمولی نہیں ہوتی، کبھی ایک دن پوری زندگی بدل دیتا ہے، شاید وہی شب قدر ہو۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس رات میں ان عبادات کو کیجیے، اور ان تمام تر روحانیت کو، تمام تر جو واقعات ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ لازمی لکھ دیں۔ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔